بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام دوستی کے ساتھ آپ کا دوست میزبان آر جے حیدر شیخ آپ کے ساتھ تو جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت مزاج سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتا ہوں جناب تمام دیکھنے والے سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جناب آج ہے 4 اپریل 2024 جمعرات کا دن، اور خیریت اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا جو سلسلہ ہے اس عشرے کا جو تیسرا عشرہ جس کے اندر آج یہ پروگرام کرنے کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے، اور خیر سے عشرہ نجات کا ذکر کے حوالے سے آج کے تھوڑا سا پروگرام میں بھی ذکر کریں گے، اور سب سے اہم اور دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جو کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ جاری و ساری رہا، جو عنوان ہم نے اس دفعہ سلیکٹ کیا وہ تھا ماہ مبارک رمضان کا پیغام۔ اس میں مختلف موضوعات، مختلف کڑیوں کے اوپر ہم نے نظر ڈالی اور ساتھ ساتھ کوشش کی کہ اس سے ملتی جلتی باتیں یا اس سے متعلق جو ریلیٹڈ مواد ہے ہم اس کے اوپر ضرور ذکر خیر کریں۔ تو اللہ کا شکر جی، الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ بہت آپ لوگوں نے پسند بھی کیا، بڑا اچھا آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی آیا، اور غالباً اب یہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کا تیسرے عشرے کا اور اس ماہ مبارک رمضان کا ایک آخری پروگرام بھی ہوگا، لیکن اب کچھ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا چاند کا موقع کے حساب سے ہمیں موقع ملے گا رمضان میں یا نہیں، لیکن نہیں بھی ملتا چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو جناب پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز اس خیر دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جناب آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ڈائل کیجیے 0315000824 0315000824، اس پر آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رات 9 بجے تک۔ تو جناب اس عشرہ نجات کے اندر ہمارا آج کا جو موضوع رہے گا ماہ رمضان کے پیغام کے سلسلے کا، وہ ہوگا اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی۔ اس حوالے سے آج ہم کے پروگرام میں بات کریں گے۔ کل کا پروگرام بھی انشاءاللہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، لیکن کوشش کریں گے کہ کیا ہم جو کتابوں میں باتیں پڑھتے سنتے دیکھتے آئے ہیں، کیا ہم اس اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر و برداشت کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو ہم اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ جانیں گے کہ کیا ہم کتنا اس حوالے سے کام کر چکے ہیں اور ہمیں کتنا کام کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ دیکھیں وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور کس طرح سے پہلے انتظار تھا ماہ مبارک رمضان کے آنے کا، اب خیر سے رمضان آ گیا اور گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اپنی تیاری کیا کی، کیا ایک ہدف لے کے داخل ہوئے تھے، کس حد تک کامیاب ہوئے، آپ ہم سب اپنے بارے میں بہتر طریقے سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بس کاوش یہ کرنی ہے کہ جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں ہمارے پاس جتنی زیادہ سے زیادہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، پوری بھرپور کوشش کیجئے اور دعا کیجئے سب کے لیے۔ اور خیر سے شب قدر کا بھی سلسلہ جو ہے، اور آج کی رات بھی اسی کی ایک کڑی ہے، ایک تسلسل ہے، اور آگے بھی آنے والی 27ویں بھی بہت خیر سے مبارک دن و شب آنے والی ہے۔ تو ضرور سب کو اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے، اور گزشتہ 23 کو بھی ہم نے بالکل کوشش کی، اور جن کا ہمیں کہا گیا ہم نے ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور آپ لوگوں سے بھی آگے گزارش کریں گے کہ آنے والی ان تمام بابرکت راتوں میں ہم سب کو اس ملک خدا داد پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، تاکہ ہماری اندرونی پریشانیاں جو ہیں وہ پروردگار دور کر ہم آپس میں پیار، محبت، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ سکیں۔ تو جناب کال کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری کرتے ہیں 0315000824، اور SMS کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے SPR، اسپیس دیں اپنا نام اور پیغام، ہمارے ساتھ شیئر کریں 8881 پر 8881 پر۔ تو جناب اس وقت ہم لائیو بھی موجود ہیں facebook.com/sinpolicefm پر، اور یہاں پر بھی آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رات 9 بجے تک، یہاں بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ تو جناب کال کا سلسلہ بھی ہم آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی آج کی پہلی کال کس کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی جناب. جی بھائی کیسے نور جنت؟ جی جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آواز سے پہچان لیے جی. نور جنت جی 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 کیسے بھائی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی, اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. جی ٹاپک میں سنا بس. رمضان کریم کے اندر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, رمضان کا پیغام. اسی سلسلے میں آج اخوت, بھائی چارہ اور ہمدردی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کیا کہیں گی؟ ہلو. اچھا جی, کال ہو گئی ہے ڈراپ. یہ موضوع سن کر جو ہے یہ چلی جاتی ہیں, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, ضرور حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے واجد رمضان کہتے ہیں, سید آباد برجٹون کراچی سے. جناب خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا, آپ سناؤ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ. جی واجد رمضان جی صاحب. آپ کو دیکھیے آپ کو میں سن کے کہوں گا واجد رمضان سید آباد برجٹون کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم اور السلام. کہوں گا کہ بیٹی نور فاطمہ کو, شہر بانو کو, شاداب ظفر کو اور میرا کو, میرے کو اللہ خوش رکھے. الہی آمین. الہی آمین. جی حیدر جناب. بھائی جناب جناب ایک کام دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک؟ اچھا جی بتائیے. میرا صدف, آج جو میرا صدف کا پروگرام سرچ کریں فیس بک پہ یا گوگل پہ, اس پروگرام کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس پروگرام میں اس نے ایک ڈاکٹر کو بلایا تھا, ڈاکٹر تھا ڈینٹل, دانتوں کا ڈاکٹر تھا. ٹھیک ہے. میں وہ اس کی بیٹی کو ایک ایسی بیماری لائے کہ جو ہم پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا. اور اس بیٹی 2 ماہ کی ہے, اس کی بیٹی کو ایک ٹیکہ لگنا ہے, اس کی قیمت ہے 63 کروڑ روپیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی ایک ڈوز ہے. اس بچی کی بیماری ایسی ہے کہ سمجھو ایک جگہ پڑی ہوئی, نہ گردن ہلا سکتی, نہ جسم کا کوئی حصہ ہلا ہی نہیں سکتی سوائے آنکھوں کے. اللہ اکبر. وہ ماں کا فیڈ بھی نہیں کر سکتی, اس کے لیے الگ سے انہوں نے ایک مشکل نالی نکالی ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھیں. چلے میں ضرور دیکھتا ہوں. جی اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں تک پہنچائے, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں. بالکل جی, صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے تک پہنچائیں, کسی نہ کسی کی جی دعا ضرور لگے اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہو, جتنی بھی, کیونکہ 63 کروڑ روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے ادھر. بالکل 1 کروڑ روپے بڑی بات ہے, پھر یہ 63 کروڑ روپے ہیں جناب. جی اور ڈاکٹر نے اس کو 2 سال کا ٹائم دیا کہ 2 سال تک سے پہلے اگر اس کو ڈوز لگ جاتی ہے تو وہ بچتی ہے, نہیں تو مر جائے گی. اور اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے. پروگرام میں جی آمین آمین. اس پروگرام میں آپ کو اتنی تفصیلات ملے گی کہ اس کی 4 اسٹیج ہیں, تو آپ کو سب معلومات وہاں ملے گی. تو میں آپ کو یہ کام دے رہا ہوں, نہیں ہے کہ یہ آگیوں پہ دوسرے چینلوں پہ جا کے میں بس اپنی طرف سے تھوڑی اس کی مدد کے لیے بول رہا ہوں سب کو, جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا ہے. اچھا یہ کس دن کا پروگرام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, حمیرہ صدف کی؟ کل کا. اچھا 3 اپریل کا پروگرام. اچھا اچھا جی 3 اپریل کا, یہ آپ لازمی دیکھیں. اچھا کون سے ہو سکے تو چلیں جی چلیں ٹھیک ہے جی, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں جناب. بہت شکریہ آپ کا جناب. اور کل اس کے بارے میں جو ہے نا ضرور آپ جو ہے نا میں لوگوں کو بھی آگاہی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. الہی آمین. اللہ حافظ, ایمان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ واجد رمضان صاحب, اور ایک بچے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. دعا کریں گے جی پروردگار ان کے لیے آسانی فرمائے, اور خیر حضرات بھی ضرور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اس بچے کی زندگی کو بچایا جا سکے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کریں؟ جی حیدر بھائی, میں محمد اسماعیل کھیتی بنت سے بات کر رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. اللہ کی لاکھ کسان چھوٹے بھائی کی دعا ہے, بالکل خیر خیریت ہے. جی جناب. آپ تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. پچھلے ہفتے میں آپ کی غیر حاضری رہی ہے غالباً ایک. نہیں, آج کل یہ تھوڑا موسم کا بھی چکر ہے. 1-2 مرتبہ پروگرام آپ کا ہوا تھا, میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں لگا نمبر. اچھا چلیں کوئی بات ہے نا. اچھا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ نے یہ رمضان شریف کا پیغام کا بات کرا ہے نا, تو رمضان شریف کا تو ماشاءاللہ ایسا میں نا اس کا یہ پیغام ہے کہ مطلب جو غریب ہیں, آس پاس والے ہیں, اڑوس پڑوس والے جو روٹتے ہیں, ان کا خیال رکھنا,
اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کی مدد بھی کرنا، جو تیرے سے ہو سکتا ہے بالکل ضرور کریں آپ. ان کی اپنی خوشی میں جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے یا کمزور ہے تو ان کی مدد کرو، ان کو بھی خوشیاں میں شریک کرو تاکہ جو روٹے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ابھی آگے جو پیچھے جو کچھ ہے سب بھول جائے. مسلمان ہے سب گلے مل کے سارے جتنے بھی ہیں سب کو بلا دے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے. باقی رہا مسئلہ میں بھی ایک سب بھائیوں کو جتنے بھی اپنا چل رہے گا جتنے بھی کھا رہے ہیں میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو فلسطینی ہے ان کے لیے یہ دعا ضرور بلند کریں. کل ویسے بھی یوم قدس ہے. جی جی ہاں سب ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نشو نابود کرتے ہوئے ذلیل کو یہودی کے بچے کو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی جو بھی مدد کرے سب ان کے لیے دعا مانگے یار. الہی آمین. بہت شکریہ جناب کیٹی بندر سے کال کرنے کے لیے. اسماعیل صاحب جی جی اتنا کہا تھا بس. باقی جتنے سننے والے کسی کا نام نہیں لیتے سب بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام اور ایڈوانس مبارک. اچھا جی خیر مبارک جناب خیر مبارک. شکریہ اللہ حافظ جی فی امان اللہ. اسماعیل صاحب سے جی کیٹی بندر سے. اور کل کے دن کے حوالے سے بھی کل یوم القدس ہے اور اس حوالے سے بھی شہر بھر میں مختلف ریلیز وغیرہ نکلیں گی تو جس حد تک ممکن ہو ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا اور بالکل فلسطینیوں کو ان کے ساتھ حمایت کا بھی یکجہتی کا بھی اظہار کیجیے اور ان کے لیے ضرور خیر دعا کیجیے. ہم اتنی دور سے بیٹھ کے شاید کچھ نہ کر سکیں لیکن شاید ہماری دعا جو ہے ان کے لیے آسانی ضرور لا سکے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ محمد کرار خان ناظم چورنگی سے. محمد ناظم خان. محمد کرار خان صاحب. جی کرار صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ نہیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. آپ سے میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں بلکہ دو باتیں. اچھا جی بتائیے. آپ 80.6 پہ پروگرام کر رہے ہیں. جی جی 88.6 پہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے نا؟ جی جی بالکل. یہ پروگرام اخوت کا اور اس کا ہے جی. ایڈورٹائز کا تو نہیں ہے نا یہ پروگرام؟ نہیں. پھر آپ نے اس کو ان کی کال کو کیسے ایگری کر لیا؟ کس چیز کی کال کو؟ دوسرے پروگرام عزیز رمضان صاحب جو آئے تھے میں آپ کو اس کی وضاحت دیتا ہوں. کے پروگرام کی تلقین کر رہے ہیں صبح سے. اچھا. تو ان کو 63 کروڑ میں ان کو کتنا ملے گا؟ اچھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جس پروگرام میں آئے بندہ اس پروگرام کی بات کرے. صحیح. جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے یا دوسرے کی سے آپ 3 روپے کوئی کسی کو نہیں دے رہا. 63 روپے کیسے ہو جائیں گے یہ بتائیں آپ. صحیح. اور پھر آپ کا تعلق ہے ہی نہیں اس پروگرام سے. آپ کیوں دیکھیں گے اس کے پروگرام کو؟ آپ کا پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیں آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں کچھ عرض کروں جناب. تو یہ غلط باتیں اس طرح کی نہیں پھیلانی چاہیے. یہ ایک بندہ ایسا ہی ہے جو شر پیدا کر رہا ہے پروگرام کو. اچھا بھلا پروگرام چلتے چلتے 86 جو پروگرام ہے محبت اور بانٹنے کا پروگرام ہے, جوڑنے کا پروگرام ہے, توڑنے کا پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. بس یہ بات مجھے کہنی تھی. اور میں پہلے کہنے سے میری کال لگی نہیں تو اس سے پہلے ہی میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا. اچھا اچھا چلیں کوئی بات نہیں. غلط بات غلط ہوتی ہے. کوئی بات کیسے نہیں. آپ لوگ اس طرح ان کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. اچھا دیکھیں آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے اور میں آپ کال مکمل کریں تو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے پروگرام میں ہم آئیں گے تو صرف آپ کے پروگرام کی بات ہوگی 80.6 کی. نہ میرا صدف کی ہوگی, نہ 101 کی ہوگی, نہ کراچی کی ہوگی, نہ کسی کی ہوگی. صحیح ہے. ہم دوسرے اس پہ کیوں چھلانگ مارے؟ چلیں کوئی ہمارے پروگرام میں دخل دے رہا ہے جو ہم دوسرے کو مل دیں. میں آپ کو بس تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کر دوں. مجھے خیر اس چیز جی سب کو السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ بات مکمل کر لیجیے گا اس پہ. چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ. کرار صاحب تھے جی ہمارے ساتھ ناگن چورنگی سے. تو اگر کرار صاحب آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو بس میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جو بات کا ذکر آپ نے کیا کہ جو صبح سے اس پیغام کی تشہیر کر رہے ہیں, میرے علم میں ایسی چیز نہیں ہے. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جس حوالے سے جس بچے کے حوالے سے بات کہی ہے اور انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے. جس کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جب وہ اتنی ساری بات کہہ چکے ہیں تو وہ خود بھی لوگ کر سکتے ہیں. ہمیں بتانے کا مقصد یا ہمارا دیکھنے کا مقصد ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کر دیں لیکن ایک چیز کی ایک دفعہ تکرار ہو جائے یا 2 دفعہ ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن چونکہ وہ
ہر پروگرام میں ٹاپک کے علاوہ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا غیر مناسب ہوتا ہے, باقی سننے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب قرار صاحب کال کر کے آگاہی دینے کا, بہت شکریہ. واجد رمضان صاحب, امید کرتے ہیں آپ تک پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا. اچھا جی, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. حیدر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں اس سے پہلے اس بندے کی بات سن رہا تھا جو لسنر کہہ رہے تھے جی جی کہ یار مجھے بڑی ان سے دلی ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ثانیہ کسی پہ نہ لائے. یہ عبرت کا نشان ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے. صحیح. اور ہم نے اپنے یہ حیدر بھائی ایک بات کروں. جی بتائیے. تمام لسنر سے پوچھ لیں, مجھ سے پوچھ لیں, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں, کیا ہم نے اپنے رمضان کا حق ادا کر دیا؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا, نہیں. ایسے ہی ایسے ہی ہے نا. جی جی. ایک انسان کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ تقریباً 10 دن میں مر جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ سب رشتے داروں کو جمع کرتا, معافی تلافی کرتا, یار مجھے معاف کر دینا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. یہ کام ہم ریگولر بیس پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اصل میں کہتے ہیں دل ہمارا اس وقت مانتا نہیں نا کہ بھائی واقعی کسی کا کہا وہ ہمارے دل پہ لگ جاتا ہے کہ یار اب تو 10 دن رہ گئے بھائی, جس سے جو حساب کتاب ہے وہی چکتا کر کے چلے جاؤ. اور ہمیں تو کل کا نہیں معلوم بھائی, پل بھر کی خبر نہیں ہوتی انسان ہمیں تو کل کا ہی پتہ نہیں. انسان کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنا چاہیے. حیدر بھائی میری کوئی بات اگر کسی سے بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, تمام لسنر سے, سب سے معافی مانگنا چاہیے. کیا پتہ آج ہم ہیں کل نہیں ہو, یہی بات ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمدردی سب کے ساتھ کرنا چاہیے. صحیح. یہ سوچ کے کہ یہ عزت کا مقام ہے, اللہ نے ہمیں دوسروں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. شکر اللہ, ہم اللہ کے شکر گزار, شکر اللہ پاک کا. ہمارے بچے محفوظ ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. بے شک. تو ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں. اور آج کا دور آپ دیکھ لیں, اس میں آپ کو ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں, الجھن میں, بیماری میں نظر آئے گا. آپ کو کسی کو سوچ سمجھ کی بیماریاں لگی ہوئی, سوچتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی ہے, اسٹریس اتنی ہے, پریشانیاں اتنی ہیں, اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اب اس حساب سے جب آمدن نہیں آتی تو بندہ وہ ٹینشن ڈپریشن میں رہتا ہے. بس اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے جناب. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے کرے. الہی آمین. حیدر بھائی میں پھر تمام لسنر سے یہی کہنا چاہوں گا, یہ مہینہ توبہ کے لیے توبہ کر لے. یہ مہینہ نہیں, ہر مہینہ ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے سے معافی مانگے. بھائی کوئی غلطی ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں, کل کا نہیں معلوم بھائی کیا ہوگا. ایسے ہی جناب. بس یہی میرا پیغام ہے سب کے لیے حیدر بھائی, سب کے لیے. اور آپ کو, آپ کی ٹیم کو بہت سلام, بہت سلام, بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جناب, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایمان اللہ. عمران دوست صاحب تھے جی, اورنگی ٹاؤن کراچی سے. اور ایک صاحب نے بات کہی, اس کے اگینسٹ میں کسی نے کچھ کہا, ایک نے ان کی تائید کی. چلیں جی دیکھیں, تھوڑا سا انسان کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ ایٹ لیسٹ بات سن کے اچھا جی کہہ کے بات کو ختم کریں, مزید بات کو نہ بڑھائیں. خیر جی, اپنے آج کے جو موضوع ٹاپک ہے اس کی طرف میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جناب کہ اس موضوع کے اوپر بات کی جائے, بھائی چارے کے اوپر, اخوت کے اوپر. رمضان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں, اور یہ خیر و برکت کی جو راتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مصروف عبادت رہیں, زیادہ سے زیادہ پروردگار سے رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون سا بات کریں؟ حبیب احمد, کراچی ریاست آباد لالو کھیت سے. جناب حبیب احمد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. آپ سب بھائیوں جی. ہاں جی جناب, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا جی, آپ کا پروگرام آپ نے جو تربیت کی ہے بات چیت کرنے کی, بہت اچھی تربیت حاصل کی ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی بہت اچھی بات کرتے. آپ ہر طرح کے بندے کو جو کور کر لیتے ہیں, سمجھے بیٹا؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. اور اللہ پاک آپ تمام ٹیم صحت دے, عزت دے,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ है जी कॉलर हबीब अहमद साहब, कराची लियाकताबाद से बात कर रहे थे। और देखें जी, शायद इस जगह पर बैठने का मकसद ही शायद इस काम में खूबसूरती यही है कि आपने हर एक बंदे की बात को अच्छा जी कह के मुकम्मल करना है। किसी को ऐसा जवाब नहीं देना कि जी आपने बहुत अच्छा कहा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को ये महसूस ना हो कि जी इस हद तक खुशामद की जा रही है कि जी अभी किसी और गलत मतलब में उसको ना लिया जाए। तो बिल्कुल जी, मेरे असातिज़ा की मेहनत, और मैं बिल्कुल जिस तरह से मैंने ज़ीरो से आज इस मकाम तक आया हूँ, बहुत मेहनत की, कुछ मेहनत की, लेकिन मेरे असातिज़ा ने मुझ पर बहुत मेहनत की। तो मैं उनका हर बार शुक्रगुज़ार रहता हूँ कि जी जिन्होंने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया और आज इस जगह पे इस मकाम तक पहुँचाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। खैर जनाब, आप भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। आपका हमारा साथ है जनाब रात 9 बजे तक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक, खैरियत से हैं बिन यामिन भाई? बस आपकी दुआ है। क्या बात है, आज गला आपका बड़ा थका थका लग रहा है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल आप लोग की दुआ होनी चाहिए बस। वेरी गुड वेरी गुड। और जी क्या हो रहा है? और बस हमने तो अपना ईद सेलिब्रेट कर ली मैंने तो। चलें जी, अब हमारी भी आ रही है, हमारे साथ भी सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा। डबल करेंगे हाँ जी, आपको तो मजे आएंगे डबल डबल। वाह जी वाह। जी। और कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है जी अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी फोन चालू किया और एकदम मेरे जेन में है कि हैदराबाद का प्रोग्राम होगा। तो अभी जो भाई अब थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो गर्म मिजाज में। जी करार भाई, नहीं गर्म मिजाज नहीं, उनका अपना एक ओपिनियन है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी जगह बेहतर समझते हैं चीज़ को, मैं उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जो कॉल करी सुनी थी, अच्छा फोन वॉन करके ना, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद अभी गए नहीं, अभी है यहाँ पर। जनाब 9 बजे तक साथ रहता है हमारा आपका। जी। और कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ जी, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी पीछे में लाइन में होंगे। अच्छा चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह बिन यामिन साहब थे जी। और जुमेरात और जुमा 8 से लेकर 9 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है, आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? यासीन बोलना करेंगे डायल नंबर से। हाँ जी यासीन साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। वाजिद भाई का भी सुन रहा था और करार भाई का भी सुन रहा था। अच्छा। हाँ, मैं तो इस नतीजे में, चलो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जो बच्चे के लिए बात कर रहा है वाजिद भाई, अच्छी बातें कर रहा है। देखिए अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दुआ काम आ जाए, शायद पैसा ना रहे। बिल्कुल। और ये महीना ऐसा है ना, ये महीना ऐसा आता रहा है हमारा, इससे दुआ करना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। करार भाई को ही बोल रहा हूँ, करार भाई आप भी दुआ करें, हम सब मिलकर दुआ करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे सीने से लगा, मुझे कितना खुशी हो रहा है। उस बच्चे से पूछो, उस बाप से पूछो। तो मैं इसलिए वाजिद भाई को भी कह रहा हूँ, वाजिद भाई बहुत अच्छी बात करिए, लेकिन करार भाई भी बहुत अच्छी बातें करें। करार भाई दुआ सबके लिए करिए, महीना हमारे लिए ऐसा है ना, रहमत है, बिल्कुल मकसद का महीना है, सब हमारे निकल चुका, हमारे हाथ से जा रहा है। तो जितना सबके लिए दुआ कर सकते हैं, सबके लिए दुआ कीजिए, सबके लिए। किसी का बातों को इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, जो है वो भी किसी का ना बेटा है, किसी का वो है। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि जो वाजिद भाई ने कहा ना, अच्छी बात कहा वाजिद भाई ने कि दुआ किसी की शायद दुआ लग जाए, बिल्कुल वैसे दुआ काम आता है। और हमारे लिए रात ऐसा आ रहा है कि ना, अल्लाह पाक की रातों में ना सबके दुआ सुनता है, सबके लिए। बेशक बेशक। तो हम सब मिलकर इसके लिए दुआ करते हैं, उस बच्चे के लिए, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हो सकता है किसी की दुआ काम आ जाए, पैसा काम ना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई सबको, सबके लिए कर रहा हूँ, और करार भाई को भी कर रहा हूँ। करार भाई आपको नाराज नहीं हुई है, देखिए टॉपिक तो चलता रहता है, अल्लाह पाक सबके लिए रहम करे। बिल्कुल बिल्कुल। और खास में हम सबके लिए कम से कम ये तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, कम से कम हम दुआ तो कर। हम वो एक वो पैसे ना दे सकें, लेकिन हम एटलीस्ट दुआ करें, और दुआ तो फिर आपको तकदीर बदल देती है, तकदीर बदल देती है। अल्लाह पाक का करम है कि हमारे रात ताकत आने वाली है, समझ लीजिए। बेशक तो मांगे, जो दिल से मांगे अल्लाह पाक कबूल करेगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। यासीन साहब थे कोरंगी से, और बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ माली मदद नहीं कर सकते, लेकिन दुआ ज़रूर कीजिए, न जाने किसकी दुआ जो है वो असर दिखाए। अच्छा जनाब, थोड़ा सा वापस आते हैं। अच्छा जी, एक और कॉल। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें। जी अगर भाई जानले बोल रहा हूँ, आवाज़ कम कर दी। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कटी पहाड़ी पे सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, माशाल्लाह जी। और सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ सर, पूरी टीम को। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह रमजान आपके लिसनर जितने सुन ले और सुनने वाले, इनके भी माशाल्लाह अच्छा गुजरा होगा। सबको मेरी तरफ से
السلام علیکم. اور خاص کر کے ادھر بھائی فلسطین کے بچوں کا جو ہے نا ویڈیو جب دیکھتے ہیں دل خون پہ آنسو ہوتا ہے. ہم تو آج پھر بھی اپنے ملک میں اپنے شہر میں سیر و افطار کر لیتے ہیں, وہ نہ جانے کس طرح سے اپنا وقت گزار رہے ہیں. یقین کرو قسم خدا کی بس دیکھا ہی نہیں جاتی ویڈیو میں, سمجھنے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بالکل, لیکن چلو اللہ پاک ان کو بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی آسانی کا معاملات کریں. بالکل بالکل, آمین. تو دل خاص کر کے دعاؤں میں جو ہے نا یاد رکھیں انشاءاللہ. اور رمضان عید آنے والی ہے, اپنے اڑوس پڑوس کا خاص خیال رکھیں. جو بھی توفیق ہو سکے جی جی جو بھی ہو سکے وہ کرتے رہیں. بالکل. تو آپ دیے سے دیں گے نا, دیے سے دیو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی ہوتی ہے, بڑائی ہوتی ہے, کمی نہیں ہوتی. بالکل, یہ شمع سے شمع جلتی ہے. بالکل. تو سر بس خاص کر کے جو ہے نا سب لسنوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, جو گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, جہاں جہاں بھی ہیں, دعاؤں میں لازمی یاد رکھو, ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کسی کی دعا قبول کر لے گا اللہ پاک کسی کے لیے, سمجھ گے نا. اس میں جو ہے نا کنجوسی نہیں کرو, دعاؤں میں کنجوسی کبھی بھی نہیں کرو. تو یہ جو ہے دل کھول کے مانگو, اور دل کھول کے دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو, اپنے لیے بھی مانگو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جناب, شکریہ. آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جہانزیب صاحب تھے جی کٹی پہاڑی سے, بڑی اچھی بات کہی تھی جی کہ دعاؤں کا سلسلہ بالکل جاری و ساری رکھیں. خیر و برکت کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کو سمیٹتے رہیں. آج کا موضوع بھائی چارہ, اخوت, ہمدردی کے حوالے سے ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کا مظاہرہ بھی کریں, صرف کہنے کی حد تک نہ ہو بلکہ عملی طور پر بھی ہو. اور بڑی اچھی ایک صاحب نے آج غالباً شاہ عمران دوست صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہم جو ہیں وہ خود اندازہ کریں کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان کو کس طرح سے گزارا, کس طرح سے گزارنا تھا, کیا ہدف ہمارا تھا, اور ہم کس طرح سے اس میں گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے. گنتی کے اب چند دن باقی رہ گئے ہیں, شاید اب ایک ہفتہ بھی مکمل نہ ہو ہمارے پاس, لیکن اس آس اور اس امید سے کہ جی پروردگار غفور و رحیم ہے, وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, وہ ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے سے وابستہ لوگوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے, اس اخوت کا, اس محبت کا, اس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. صرف کہنے کی حد تک نہ ہو, لیکن دلی طور پہ ہمارا دل بھی ان کے ساتھ ہو. ایک اور کال لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون سا بات کریں؟ آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, تمام خوبصورت میرے بہن اور بھائی میٹھی سکس کے سب جوانوں کو, ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو, پوری ایئر فورس کو, سندھ پولیس کو, اللہ پاک خوش اور آباد رکھے. آپ کے صدقے ادا حیدر بھائی بھورا فقیر کو, بھورا فقیر کی گھر والی کو, اس کی امی جان کو, اس کی اڑوس پڑوس کو مولا خوش و آباد رکھے. اور ہمارے فلسطین بھائیوں کو رب العالمین آل محمد کے صدقے, رمضان کے صدقے جلد سے جلد آزادی فرمائے. آمین. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ہلو, اچھا جی کال ہو گئی ہے ڈراپ, اور بڑا اچھا اور مختصر کیا منفرد انداز ان کا بات کرنے کا. بھورا فقیر صاحب کا جہاں رہے خوش رہیں, آباد رہیں جناب. اپنی دعا میں ہم سب کو ضرور 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 یاد رکھیے گا. تو جناب آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رات 9 بجے تک. 8:50 تقریباً ہو چکے ہیں. شہر کراچی کا بڑا مزیدار سا موسم, دن گرم, شام میں ٹھنڈی ہوا, اور سورج بھی میاں مستیاں کرتے رہے. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی شکر اللہ کا, الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا, بہت اچھا روزہ گزرا, اور آنے والے دن ہیں خیر و برکت کے ساتھ پروردگار یوں ہی اس سلسلے کو مکمل کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر کیسے؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کون سا بات کریں؟ غازی خان دلیا سے. غازی صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کے سلام, کیسا ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک, گزر رہے ہیں. شکر اللہ کا, الحمدللہ. اب تو گزر گئے ہیں جناب, بس اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں, اور آگے بھی اللہ پاک خیریت اور عافیت کا سلسلہ رکھے جناب. یہ ماشاء اللہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ, مگر جو ایک صاحب نے جو بات کیا وہ بچی کے بارے میں کہ یہ اس چینل پہ بات نہیں کرنا چاہیے, بڑا ظالم بندہ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر ہم لوگ مدد نہیں کر سکتے اس کے لیے جتنا عوام تک آواز پہنچے ان کو دعا تو دے سکتا ہے بندہ, بالکل, مگر ایسا بخیل بندہ میں نے ادھر بھائی 40-45 سال زندگی میں نے نہیں دیکھا. تو بھائی آپ ایسا کیوں بول رہے, کیوں چینل میں دخل اندازی کرتے؟ یہ مل کے بندہ دعا کرے, 63 کروڑ یا 63 روپے دے سکے نہیں دے سکے, بندہ تو دعا کہ اگر اس کے گھر میں ایسا واقعہ ہوتا تو شاید
بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آج کل کسی ایک گھر کے 1 کروڑ روپے بل آ جاتا ہے, آٹو ٹیک آ جاتا ہے, اس کو 63 کروڑ روپے بہت بڑی مسئلہ ہے غریب کے لیے. اور اس کے لیے تو کوشش ہوگی کہ جی اس کی بچی جو ہے وہ صحت یاب ہو, بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ صحت اس کو ملے. بالکل. دیکھو آج کل ادھر میں اگر کسی کے گھر میں مرغی بکری کو بھی بیماری لگتا ہے, پریشان ہوتا ہے, وہ تو اس کا جانی جگر ہے, دل کا ٹکڑا ہے, اس کے لیے اس نے ایسا باتیں کیا کرنے کہہ رہا ہوں, وہ تو انسانیت کے دائرے میں نہیں سمجھ رہا ہوں. تعاون سے نہیں کر سکتے اس کے لیے برا بات تو نہیں بولنا چاہیے نا ادھر بھائی. بالکل بالکل. وہ ایک بندہ تھا, میں آپ چوکی کے پاس کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے سے ایک سے بھیک مانگا, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دینا. اس سے بولا کہ اچھا خاصا کٹے, کام کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بولا بھائی میں نے اللہ کے نام سے بھیک مانگے, آپ سے مشورہ تو نہیں مانگے. ہاں تو یہ ہے نا. اور دوسری بات یہ نوری جنت جو ہے نا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کا بہت مذاق ہو رہا ہے. آپ اس سے کال جو کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہو تو وہ آپ کے پیچھے کال بند کر دیتے, آپ ہی اس کے پیچھے کال بند کرو, اٹھا بھی نہیں اس کا. نہیں, اب وہی والی بات ہے نا, جس کی ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے نہ اٹھائیں تو بھی اچھا نہیں لگتا نا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی کال آ رہی ہے, ہمیں تو صرف بٹن پریس کرنا جو آگے بسم اللہ. وہ ہمیشہ بالکل پروگرام کا ریگولر کال کرے, مگر جب آپ اس سے بات کرتے آپ کا جواب نہیں دیتے, کال بند کر دیتے تھے. بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ بھی ہماری ایک فیملی کا حصہ ہے. کوئی امن امان میں رہے گا, اللہ اس کو عوام کی دعاؤں کے ذریعے یہ برکت ملنے سے اللہ اس کو صحیح کرے. الہی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. غازی خان صاحب تھے جی بلدیہ ٹاؤن سے, اور سبھی کو ہم ویلکم کہیں گے جناب. کسی کو پابند نہیں کر سکتے, کسی کو منع نہیں کر سکتے, اور جس کی بھی کال آئے گی جناب بالکل لیں گے. بس وقت کا ہم ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں جناب, سب ریکویسٹ ہے کہ وقت کا ضرور خیال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے حیدر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے جناب, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. سینئر کالر رحیم اللہ غوری. جی غوری صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک, اور کل الوداع ہے, جمعۃ الوداع. بالکل. تو بڑی بہت عظیم جمعہ ہوگا. آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے ہم ہوں یا نہ ہوں, ہم اپنی بات کریں گے. صحیح. تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا پوری عقیدت سے, اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں, ان کے ساتھ حمایت کی یکجہتی کریں. جی. اور اس میں جو ہے نا دیکھیں, ہم خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں تو ان کو اگر وہاں تک پہنچا سکتے بالکل, تو اس سے بڑی کوئی عبادت اور دعا نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. اچھا, اس میں ایک چیز کی میں ذرا سے لیکیج کہہ دوں کہ کچھ ادارے دیکھیں سب NGO میں کام کر رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس میں ہے کہ جو ہے نا وہ پیشہ ور اس نام پہ جمع کر کے اس کو مطلب خود استعمال کر لیتے. تو اس سے ہمارے جو ادارے وہ نظر رکھے, اور رمضان شریف کی برکت ہے, اخوت محبت ہونی چاہیے. اور آپ کا یہ پیغام بالکل ہے کہ ہر ایک سے ملو, معافی مانگو, اور ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمارے ماضی میں کوئی چیز اگر پکی تھی پڑوسیوں کو پہلے جاتی. بہت خوب, ایسے ہی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں بچپن سے آئے ہیں اس چیز, ایسے ہی ہے جی. اور ہمارے یہاں اجتماعی علاقوں میں کمیونٹی کے لوگ مل کے جب نماز پڑھ کے آتے تو ایک ایک گھر میں جا کے سوئیاں میٹھا کھاتے تھے اور ان سے ملتے. کیا بات ہے. آج اسی اخوت کی, آج اسی اتحاد و اتفاق کی تو ضرورت ہے ہمیں, کہ دوبارہ سے آج وہ اپنی اس نسل کو بھی دکھائیں کہ دیکھو بھائی یہ ہم وقت گزار چکے ہیں, تم بھی اپنے اور اپنے آنے والے بچوں کو بھی یہ چیزیں دکھاؤ اور سکھاؤ. بہت خوب. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے, یہ ہماری کمزوری ہوتی جا رہی ہے. تو میری انتظار ہے سب سننے والوں سے, اور سب کو میں بڑی دعائیں دوں گا جو سینئر کالر ہے, جونیئر کالر ہے, اور آپ کسی کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کل کا جمعہ بھی ان کو دعائیں قبول ہو. رحیم اللہ غوری صاحب, آپ سے ایک سوال ہے. یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا, بتایا کہ جی ہم اپنے دور میں پہلے مطلب ماضی کی جو بات کی آپ نے کہ جی لوگ جاتے تھے ایک سارے گھروں میں مل کے آتے تھے اور خوشیاں مل کے بانٹتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, خوشیوں کا مزہ آتا تھا. کیا آج کے دور میں یہ چیز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہو جائے ہم خود غرض ہو گئے, اور آپ یہ دیکھیے کہ خود غرض ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس پڑوسی پہ جان چھلکتے تھے آج ان پڑوسیوں سے ہم جو نا بھیڑے ہوئے ہیں, نظریں نہیں ملاتے ہیں. صحیح بات ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی, اور صحابہ نے کہا کہ سر آپ نے سلام دعائیں کہ انہوں نے کہا بتا رہے ہیں ہمارے جو نا بھائیوں سے زیادہ یہ حقوق ہم ادا نہیں کر سکے گے.
اور اب صورتحال دیکھ لیجیے. تو مشکلات کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو نا ہمارے ذرا وہ جب خراب ہو رہے تو پھر مشکلات تو ہوں گی. چلے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں. اور ہاں تو بھائی اس سے توبہ کر کے اور اس سے عمل کرے, اور رمضان کے بعد بھی تو انشاءاللہ برکت ہوگی. چلیں ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب, سب کے لیے دعائیں, بڑی مہربانی. بات لمبی ہوگی لیکن بڑی دعائیں سب کے لیے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. ہمارے سینئر کالر جناب رحیم اللہ غوری صاحب بڑی اچھی اور عمدہ بات کی, اپنا ماضی انہوں نے آج یاد کیا اور ہمیں بھی کروایا. اور حقیقتاً ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے بچپن میں, مطلب اتنے بھی ہم بڑے نہیں ہیں لیکن جو ہم نے اپنا بچپن میں دیکھا اسی طرح سے تھا کہ مل بانٹنا اور وہی سلسلہ کہ بھائی رمضان اور اس کی عبادت کا سلسلہ اس بچوں کے ساتھ, مطلب ہم اپنی عمر کی بات کریں تو یہ سب سلسلہ ساتھ ساتھ تھا. آج بھی ہے لیکن آج شاید وہ اس حد تک نہیں, کیونکہ آج ہم شاید ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں یا جہاں ہم صرف ہر رابطے کو جو ہے وہ ایک سہارے کے ذریعے بس کوشش کرتے ہیں کہ بس پہنچا دیا جائے. گزشتہ 4-5 دن پہلے میں نے اپنے ایک فیس بک پیج کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ شاید کام پڑ سکتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے یا غلط, اس کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا, بتائیے گا آپ لوگ. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے اندر بھائی چارہ, قوت, محبت, اتفاق اور اتحاد کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. بڑی اچھا انہوں نے ایک جواب بھی دیا رحیم اللہ غوث صاحب نے, جو خود غرضی کی وجہ سے مشکلات ہم لوگوں نے خود سے کھڑی کر لیں کہ آج میرا مفاد مقصد ہے تو میں آپ سے مل رہا ہوں, کل کو میرا مفاد مقصد نہیں ہوگا تو میں نہیں ملوں گا آپ سے. تو یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ ہم یوں ہی بڑھتے رہیں اور اپنے لیے اور اپنے سے وابستہ لوگ اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہم ایک اچھا میسیج جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہوئے جائیں, تاکہ ایک صدقہ جاریہ بھی رہے اور ایک جو ہمارے ہاں تہذیب, تمدن, ثقافت ہے وہ چیز پھر آگے ہماری نسلوں میں بھی نظر آئے. یہ نہ ہو کہ آج دور اتنا ڈیجیٹل ہو گیا یا اتنا ترقی یافتہ ہوتا جا رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو اپنی روایات سے, ثقافت سے دور نہ کریں, تاکہ آنے والے جو جنریشن ہے ان کے پاس وہ خالی نہ ہو بلکہ وہ بھی ایک علم و فراست, فہم و فراست کے ساتھ اپنا کام انجام دیں اور معاشرے کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکیں. تو جناب بس آج کا پروگرام جو ہے بس اسی دعا کے ساتھ ختم کریں گے کہ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آج کے پروگرام میں جو تھوڑی ٹھنڈی گرم بات ہوئی اس کے لیے میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میری بھی کسی کو اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم صرف مسکرا کے خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں, نہ جانے اس کے لیے کس کی دعا اس کو لگ جائے اور کہ وہ کس طرح سرخرو ہو جائے. تو جناب بس یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خیر سے جمعۃ الوداع بھی ہے اور ڈھیروں دعاؤں کی درخواست کریں گے سبھی کے لیے, تمام بیماروں کے لیے. کسی کی کوئی بھی پریشانی ہے تو کل کا دن, آج کی شب میں ضرور سب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, پاکستان کے لیے. تو جناب پروگرام دوستی سے دیجیے اب حیدر شیخ کو اجازت. انشاءاللہ کل کریں گے آپ سے ملاقات, اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے اور ایک دو چیزیں کچھ اور بھی ہیں جو کہ ڈسکس ہونی ہیں, ضرور وہ بھی کل کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو پروگرام دوستی سے دیجیے حیدر شیخ کو اجازت. انشاءاللہ کل کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات. اللہ حافظ, فی امان اللہ.